بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اسکندر اویس اور میں اس وقت اپنا انٹرویو کر رہا ہوں چودھری محمد سلام، صدر پاکستان تحریک انصاف یونین کونسل کما والا، ٹھیک ہے جی۔ ایڈیٹر ہوں اپنا سٹی نیوز لاہور۔ تو چودھری صاحب بتائیں کہ اپنا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آپ جب سے پریزیڈنٹ نامزد ہوئے ہیں، تنظیم سازی آپ نے کی ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ سیاست میں کب سے ہیں آپ؟ سب سے پہلے یہ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نوجوانی سے ہی سیاست میں ہوں، طلبہ تنظیموں میں بھی رہا ہوں۔ 1973 میں نے میٹرک کیا تھا، اس کے بعد میں دیال سنگھ کالج لاہور سے گریجویشن کی ہے اور وہاں میں اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کا کارکن رہا ہوں۔ تو اس وقت سے ہی سیاست میں حصہ لیا ہے، اور جب سے میں پاکستان تحریک انصاف یونین کونسل کما والا کا صدر بنا ہوں، یہاں پہ ہم نے اپنے قائد کی طرح خدمت کا ہی سفر شروع کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے، چونکہ میرا بیسک گاؤں گل بہار کلاں ہے، اور یہاں ہم نے صفائی ستھرائی اور سینیٹیشن کا جو پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ ہم ڈیلی بیسز میں ہر گھر سے کوڑا کرکٹ اٹھاتے ہیں اور نالیاں اور گلیاں صاف کرنے کا ہم نے انتظام کیا ہوا ہے، اور ہم نے ایک یہاں پہ چھوٹی سی کمپنی بنائی ہے جس کا نام ہے گل بہار سینیٹیشن سروسز۔ تو وہ ہر روز ہر گھر سے یہ کوڑا اٹھاتے ہیں اور اس کو پراپر باہر گاؤں سے ڈسپوز کرتے ہیں، اور ہم اس کی کوئی کاسٹ وصول نہیں کرتے، بلکہ چند دوست مل کے یہ سارا جو ہے نا وہ انتظام کرتے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک ہم میں سکت ہوگی اور اللہ نے چاہا تو یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ آپ نے کوئی الیکشن بھی لڑا ہے؟ کوئی بلدیاتی انتخابات میں حصہ کبھی لیا آپ نے، یا آپ کی فیملی ممبر میں سے کسی نے؟ میں نے کبھی بلدیاتی الیکشن میں حصہ نہیں لیا، نہ میری فیملی سے کسی نے لیا، لیکن میں جب لاہور میں پڑھتا تھا تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس یونین کے لیے میں نے الیکشن لڑا تھا۔ تو میں دیال سنگھ کالج کا 1976 اور 1977 کے سیشن کا سیکرٹری جنرل رہا ہوں۔ جب سے آپ پریزیڈنٹ نامزد ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے کما والی یونین کونسل نے، آپ کو تنظیم سازی کے حوالے سے آپ نے کو روشنی ڈالیں؟ جی، جیسے ہی میں صدر بنا ہوں تو تنظیم سازی آلریڈی ہماری جو ضلعی تنظیم ہے اس نے بنائی تھی، مجھے صدر نامزد کیا گیا، اسی طرح سینئر وائس پریزیڈنٹ، سیکرٹری جنرل، اور اسی طرح سارے عہدیداران نامزد کیے گئے۔ اور آپ کی جو موجودہ یہ گورنمنٹ ہے، اس میں 3 سال مکمل ہو گئے ہیں کل پر، اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ جی، پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو 3 سال تقریباً مکمل ہو گئے ہیں۔ تو عمران خان نے اپنے ویژن کے مطابق جو کام شروع کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اوپر سے جو بڑی بڑی کرپشن ہے اس کو روک رہے ہیں، اور کافی حد تک انہوں نے بڑی بڑی کرپشن پکڑی بھی ہیں اور وہ عدالتوں میں ہیں اس وقت، اور کافی سارا کام جو ہے وہ ہو گیا ہے، اور وزارتوں میں انہوں نے بہت زیادہ کٹ ڈاؤن کیا ہے، اخراجات میں کمی کی ہے۔ ان کو یہ اندازہ ہے کہ ہم ایک غریب قوم ہیں، ہم مقروض قوم ہیں، ہمیں فضول خرچے نہیں کرنے، اور وہ کوئی خرچہ نہ تو خود کر رہے ہیں نہ باقی وزارتوں میں وہ ہونے دے رہے ہیں۔ تو ملک کے قرضے کم کرنے کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی اور کافی حد تک اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ جب آپ روز باہر سے گھر سے نکلتے ہیں تو لوگوں کا سامنا کس طرح کرتے ہیں؟ جب مہنگائی کے حوالے سے لوگ بات کرتے ہیں آپ سے تو ان کا سامنا کس طرح کرتے ہیں؟ جی، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ جب ہم کسی بھی جگہ بات کرتے ہیں تو مہنگائی جو ہوش ربا طوفان ہے، لوگ اس کی بات کرتے ہیں، اور وہ اکثر وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ آپ لوگ اس میں ناکام رہ رہے ہیں، لیکن میں ان کو واپس میں یہ بتاتا ہوں کہ چونکہ کام اوپر سے شروع ہوا ہے، ہمیشہ اچھائی بھی اوپر سے آتی ہے، برائی بھی اوپر سے آتی ہے۔ تو اوپر سے اچھائی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، انشاءاللہ یہ ٹریکل ڈاؤن ہوگی اور اس کے سارے ثمرات عوام تک ہی پہنچیں گے۔ کچھ دیر چونکہ ہم بہت زیادہ مقروض ہیں تو تھوڑی دیر ہمیں تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، اور انشاءاللہ یہ پھر ہمیشہ کے لیے ہماری آئندہ نسلوں کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کا پنجاب میں آنا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ بہت محنتی
بہت صاحب علم ہیں، ان کا مرکز سے پنجاب میں آنا بہت اچھا ہے، اور یہ عمران خان کا بہت اچھا فیصلہ ہے کہ وہ بہت اچھے طریقے سے اپنی پارٹی کے کاموں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کا بہت اچھا اور بہترین دفاع کر رہی ہیں۔ سیالکوٹ میں NA-75 میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، 18 مارچ کو یہ دوبارہ الیکشن ہوگا، ٹھیک ہے جی، اس میں بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں، آپ کمپین میں گئے ہیں، آپ نے کیا دیکھا ہے وہاں؟ NA-75 میں پچھلے کمپین میں بھی میں گیا ہوں، اور انشاءاللہ اب جو 18 مارچ کو ہوگا ہم دوبارہ کمپین میں جائیں گے، گھر گھر جا کے تحریک انصاف کا پروگرام پہلے بھی پہنچایا تھا، اب پھر پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز مجھے یقین ہے کہ 18 مارچ کا الیکشن دوبارہ پاکستان تحریک انصاف ہی جیتے گی۔ عوام کے نام کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ اپنی پارٹی کے حوالے سے؟ اپنی پارٹی کے حوالے سے میں عوام کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ تھوڑی دیر صبر کریں، اور مہنگائی کا واقعی سامنا ہے، تھوڑی دیر برداشت کریں، انشاءاللہ بہتری آئے گی، اور یہی ملک جو ہے وہ بہترین ہو جائے گا، اور ان کے لیے جو چیزیں ہیں وہ سستی بھی ہو جائیں گی، اور ہر چیز بہتر ہو جائے گی۔ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں سوائے ایک سیٹ کے آج تک PTI جو ہے نا کوئی سیٹیں نہیں لے سکی، اس کی مین وجہ کیا؟ پچھلے الیکشن میں اور موجودہ الیکشن میں بھی؟ اس کی میرے نزدیک یہ وجہ ہے کہ اصل میں تو اس الیکشن میں بھی میرے نزدیک کرپشن ہوئی ہے۔ عثمان ڈار صاحب الیکشن جیتے تھے، اور یہ منظر عام پہ بھی آ گیا ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے ٹکٹوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ PTI نے ٹکٹیں صحیح دی تھی۔ اصل میں جو پارٹی لیڈر کا فیصلہ ہوتا ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، یقیناً جو ہماری قیادت نے فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک ہی ہے اور ٹھیک ہی ہوگا، اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن جو نشستیں نہ نکلنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ پچھلے 30-35 سال سے مسلم لیگ کی حکومت ہے، اور ہماری سیالکوٹ کی بزنس کمیونٹی ساری کی ساری افیلیٹڈ تھی نون کے ساتھ، تو اس وجہ سے یہ نون کا قلعہ گنا جاتا تھا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ خواجہ آصف کو اس وقت گھر گھر گیا، وہ کبھی الیکشن کے لیے نہیں نکلا کرتا تھا، ایک ایک گھر گیا، اس کے باوجود وہ شکست اس کو ہوئی۔ وہ انہوں نے مختلف ہیلے بہانے بنا کے یا کوئی آسرا لے کے وہ اسمبلی میں پہنچا ہے، ایکچولی وہ ہارا ہوا تھا۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔